اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترک جلالی ترک جمالی، یہ ذکر جلالی اور ذکر جمالی جب انسان کرتا ہے تو اس ذکر میں کچھ نہ کچھ ترک کرنا پڑتا ہے۔ ترک کا مطلب ہے پرہیز۔ تو آج ہم اس پہ بات کریں گے، کیونکہ ہم نے ذکر جلالی پہ تو کافی ساری ویڈیوز بنا دی، ذکر جمالی اور ذکر جلالی پہ۔ آپ اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو آپ اسی چینل میں ذکر جلالی اور جمالی لکھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ جو ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں وہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ ذکر جلالی اور جمالی کیا ہے۔ لیکن آج میں جو بات کروں گا وہ کروں گا کہ اس میں پرہیز کیا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے جناب، جب کوئی بھی ذکر کیا جاتا ہے، خاص طور پہ جمالی اور جلالی، تو یہ ذکر آپ کو آپ کا شیخ، آپ کا مرشد دیتا ہے، تو اس کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ آپ کو پرہیز بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ ذکر اس طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ وہ وظیفہ ہوتا ہے تو وظیفے میں کچھ نہ کوئی پرہیز ضرور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جیسے اس کا نام ہے ذکر جلالی، تو اس میں جلال پیدا ہوتا ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت ساری شکایت ملتی ہے کہ ہم جب یہ ذکر کرتے ہیں تو ہمارا جسم گرم ہو جاتا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سائیکولوجیکل بھی مسئلے ہو جاتے ہیں، اور کافی ساری ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں، تو کیا کیا جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو مرشد ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پرہیز دیتا ہے۔ تو پہلے میں ذکر جلالی کا پرہیز بتاؤں گا۔ ذکر جلالی کوئی بھی آپ کو آپ کا مرشد دیتا ہے، جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں اسما بتائے تھے، تو کوئی بھی اسما ہو یا کوئی بھی وظیفہ ہو، اگر ذکر جلالی کے ساتھ ہے تو اس میں ایک مخصوص قسم کی پرہیز کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا پرہیز تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ذکر، کیونکہ یہ جلالی ہے، جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، ایک جلال سا فیلنگ آ جاتا ہے، تو کوشش کریں اس میں آپ اس ذکر کرنے کے فوراً بعد پانی نہ پیے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اس سے پہلے پی لیں۔ اور جب آپ کوئی بھی ذکر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو جو خاص طور پہ ذکر جلالی میں جو پرہیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بڑا گوشت یا کوئی بھی جانور کا گوشت یا اس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں کھانی۔ گوشت اور اس سے پیدا ہونے والی چیزیں، بائی پروڈکٹس، جیسے انڈا ہو گیا، دودھ ہو گیا، مکھن ہے، تو یہ نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، اور لہسن اور پیاز بھی نہیں کھانا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور کہ جب بھی میری مسجدوں میں آؤ تو لہسن اور پیاز نہ کھا کے آؤ، اس سے منہ میں تھوڑی بدبو آتی ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے مذاہب کے جو سادھو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی پرہیز کرتے ہیں اور وہ اس قسم کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ ماس مچھلی نہیں کھاتے، اور یہاں تک کہ وہ تو نمک اور چینی بھی نہیں استعمال کرتے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری نفس کی جو تسکین ہوتی ہے، تو اس لیے وہ نفس کا نفی کرنے کے لیے، لذت کی نفی کرنے کے لیے وہ یہاں تک کہ نمک اور یہ بھی نہیں کھاتے، چینی۔ اور روکھی سکھی روٹی میں جب ان کو ٹیسٹ آتی ہے تو اس ٹیسٹ کو اور بھی ختم، ایک تو اچھی چیز نہیں کھاتے، روکھی سکھی دال روٹی کھاتے ہیں، لیکن اس کی ٹیسٹ کو بھی ختم کرنے کے لیے اس میں نمک اور چینی کا استعمال بھی ختم کر دیتے ہیں۔ جین مذہب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سارے مونک ہیں جو اس طرح کھانا کھاتے ہیں تاکہ کوئی ان کو ٹیسٹ نہ ملے، وہ اپنی نفس پہ کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو اس ذکر جلالی میں بھی نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو کوئی اس قسم کی کوئی گوشت، مچھلی یہ نہیں کھانی۔
اور ذکر جمالی میں ایسا ہے، کیونکہ ذکر جلالی میں تو میں نے بتا دیا کہ گوشت بھی نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، دودھ نہیں کھانا، کوئی بھی ایسا بائی پروڈکٹ جو بھی گوشت یہ نہیں کھانا، پیاز بھی نہیں کھانا، لہسن بھی نہیں کھانا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذکر جمالی میں۔ ذکر جمالی میں آپ کھا سکتے ہیں، گوشت کھا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے بائی پروڈکٹ نہیں کھا سکتے ہیں۔ جیسے دودھ ہے، دودھ نہ پئیں، انڈا نہیں کھا سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو اس چمڑے کے بنے ہوئے برتن ہیں اس میں پانی بھی نہیں پی سکتے۔ حالانکہ آپ اپنے جوتے پہن سکتے ہیں، جیکٹس پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں پانی نہیں پی سکتے۔ تو یہ ہمارے بڑے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ کس طرح ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ تو ان پرہیز کرنے سے اس کے جو اثرات ہیں، آپ اگر جلالی وظیفہ یا جمالی وظیفہ کر رہے ہیں تو ان کے جو اثرات ہیں وہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ان میں ایک پاور آ جاتا ہے۔ تو اس کو پاور کو اور بھی اسٹرانگ کرنے کے لیے تو یہ ایک قسم کے آپ کو اپنے نفس پہ کنٹرول بھی کرنے کے لیے مختلف آپ کو پرہیز کیے جاتے ہیں۔ اب یہ تو کھانے پینے کے پرہیز ہو گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو سینسز ہیں ان کو بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے دیکھنا، سننا، بولنا، چھونا، سونگھنا، یہ ہمارے سینسز ہیں۔ تو ان میں ہمیں کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ کسی غلط چیز کو دیکھنا نہیں، غلط چیز کو دیکھنے سے بھی ہماری نفس کمزور ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسی حرام چیز کو سننا بھی نہیں، ٹیسٹ بھی نہیں کرنا۔ کوئی غلط چیز ہے تو میں پہلے بتا چکا، غلط چیزوں کو ہمیں سننا بھی نہیں ہے، دیکھنا بھی نہیں ہے، چھونا بھی نہیں ہے، سونگھنا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے کسی وظیفے میں، جیسے کہتے ہیں نا چلے کاٹنا، تو یہ چلے کاٹنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہی ریاضت ہوتی ہے، یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں انسان اپنے رب کو منا سکتا ہے۔